ساری کائنات لے کر ساری کائنات کے رنگ قلم بن جائے اور ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے تو عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا انداز اپنا تعریف کرنے کا کمال کر دے، کمال۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا کرتے تھے تو فرماتے تھے یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرۃ عینی، اے عرب کے جان، اے آمنہ کے لال، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، انی اذا رأیتک، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، طابت نفسی، میرا نفس، میرا دل، میرا روح مطمئن ہو جاتا ہے۔ وقرۃ عینی، اے عرب کے چند، اے رسول اللہ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طریقے سے شاعر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بلا شبہ اے عرب کے چاند، آج تک آپ سے زیادہ حسین کسی نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اے عرب کے چاند، آج تک اس روح زمین پر آپ سے زیادہ حسین کسی کو تخلیق ہی نہیں کیا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بے عیب پیدا کیا، بے عیب جسمانی طور پر، باطنی طور پر، ظاہری طور پر، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر طرح سے آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے عالم کے چاند، اے محمد رسول اللہ، ایسا ممکن تو نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی انٹرپٹ کر سکے یا اللہ کو گائیڈ کر سکے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے تخلیق کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو اللہ نے ایسا تخلیق کیا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ میرے بال ایسے، اللہ میری آنکھ ایسی، اللہ میرا ناک ایسا، اللہ میری زبان ایسی، اللہ میرا دل ایسا، اللہ میرا ظاہر ایسا، اللہ میرا باطن ایسا۔ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق۔ باقی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے ربیع الاول مخصوص نہیں، چاند کا ظاہر ہونا، ربیع الاول کا چاند نظر آیا نہیں آیا، بھلا وہ چاند جس کو دوام حاصل ہو، وہ چاند جس کی نبوت کو دوام حاصل ہو، وہ چاند جس کی رسالت کو دوام حاصل ہو، جس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے مہر لگا کر بات ختم کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے مہر لگا دی۔ وہ چاند جس کو درود اور سلام اللہ خود بھیجتا ہو، وہ چاند جس کو آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہوں، وہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم اسپیسیفائی کریں گے رسول اللہ کی محبت کے لیے، یا ہم چاند کے نظر آنے اور نہ نظر آنے پہ ہماری محبت جاگے گی؟ وہ چاند جس کے حسن کو دوام حاصل ہو، وہ یہ فانی چاند کیا یہ فانی چاند کے لیے باؤنڈ ہوگا کہ یہ چاند نظر آئے گا تو عاشقان رسول کے دل میں محبت جاگے گی؟
ایسا ہرگز نہیں ہے. کام اور مقصد رسول اللہ کا ذکر ہے, کام اور مقصد رسول اللہ کی محبت ہے, کام اور مقصد رسول اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل گزارنا ہے, کام اور مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا من چاہیے, جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویسی زندگی گزارنا ہے کہ روز قیامت میں حوض کوثر پر جب رسول اللہ کا آمنا سامنا ہو تو نگاہوں میں ندامت اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ اپنی طرف سے جو میرے بس میں تھا, جو میرے اختیار میں تھا, اے اللہ کے حبیب میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش پوری کی ہے, اب کمی کوتاہی جہاں پر رہ گئی ہے وہاں پر آپ کی شفاعت, آپ کی سفارش کام آئے گی. یہ دنیا کے چاند, یہ دنیا کے مقصود, یہ دنیا کے ایام, یہ دنیا کے مہینے, یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے باؤنڈ نہیں ہے, اسپیسیفائی نہیں ہے. کامل ایمان والا ہے وہ شخص, کامل ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان والا ہے وہ شخص جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کائنات کی ہر چیز, جس کا پہننا رسول اللہ والا, جس کا چہرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو, جس کا چلنا, جس کا بولنا, جس کا ٹھہرنا, جس کا کھانا, جس کا پینا, جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت والا ہو. اور اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسپیسیفائی ہم نہیں ہے. ہاں میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کا میلاد منانا یا خوشی منانا یہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ خوشی ہمیں نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ کثرت سے درود شریف معمول بنا لے, کثرت سے قرآن پاک پڑھے اور ان ساری چیزوں کو پڑھ کر عرب کے چاند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجیں. یہ کامل ایمان, کامل محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میری نمازیں بھی فوت ہو رہی ہیں, میری زکوٰۃ بھی, میری نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ذکر اذکار مراقبہ یہ سارا فوت ہو رہا ہے اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. محبت کا اصول ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے عشق کیا جاتا ہے, جس سے محبت کی جاتی ہے, پھر اس کے رنگ میں ڈھلا جاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ والی محبت ہوگی تو اللہ کے رنگ میں, اللہ کے ڈھنگ میں, اللہ کے لیے اپنا آپ, اللہ کی محبت کے لیے فنا فی اللہ ہونا پڑے گا اور رسول کی محبت کے لیے فنا فی الرسول ہونا پڑے گا. یہ زندگی کا کرائٹیریا ہے, اس پر عمل کر لیں کامیابی ہے. کامیابی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. دنیا میں بھی سرخرو, آخرت میں بھی سرخرو. ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی, اصحاب اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اصحاب اہل بیت نے جو گزار کر بتا دی, ان میں تفریق آ گئی, ان میں ڈفرنس آ گیا, تو محبت کسی کھاتے میں نہیں ہے. محبت کا جو حاصل ہے وہ فارغ ہو گیا. زندگی کا اصول بنا لو, زندگی کا اصول بنا لو. ایک بات ذہن میں رکھو, ہر زندگی کا اصول ہے نا, ہم جی رہے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, میرا مقصد ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں اور اس کے بعد زندگی کامیاب ہو جائے. کل کو آپ اپنے دنیاوی طور پر اپنے اسباب میں اور اسی طریقے سے پریکٹیکل لائف میں جس وقت آپ جائیں گے تو استاد کا پڑھایا وہ آپ کے کام ہے. اسی طریقے سے اس کا رزلٹ, اس کا حاصل ہمیں کب ہوگا؟ روز جزا میں. اور روز جزا کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں باپ بہن بھائی آل اولاد حسب نسب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر ایک ہی سکہ چلے گا اور وہ کیا ہوگا؟ ہاں بھائی آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے فنا کیا تھا, آپ نے اللہ کے حبیب کے لیے فنا کیا تھا, فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا اسی میں کامیابی کا راز مضمر ہے. ہمارے سیکی کا ایک شعر ہے, اور اتنا جو بھوگ بھوگے ہیں, بھوگ کہتے ہیں
مشکلات اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی خدا ملسی وہاں پر نبی کا دیدار بھی ہوگا اللہ کا دیدار بھی ہوگا نبی بھی ملے گا اللہ بھی ملے گا یہ دنیا فانی ہے قلیل ہے مختصر ہے اس کو فنا ہے کل من علیہ فان یہاں پر ہر چیز نے فنا ہونے دوام آخرت کی زندگی ہے تو پھر اسی چیز کے لیے کر لیں جیسے آپ اپنی اسٹڈیز کر لیں بیٹر فیوچر کے لیے کریں تو وہ لائف ٹائم اپارچونٹی ہے لائف ٹائم بیٹر فیوچر ہے اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سے نبی ملسی خدا ملسی یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم